قرآنی قواعد کی سیریز کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ اسم کو مفرد، مثنی اور جمع میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور آج کے سبق میں ہم جمع کی اقسام کو سیکھیں گے۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع تکسیر جسے جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے، جیسے علماء، اقلام اور کتب، اور دوسری قسم ہے جمع تصحیح جیسے مسلمون، مسلمین اور مسلمات۔ اب آئیے جمع کی ان اقسام کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہے جمع تکسیر جسے جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے، اور تکسیر کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا ہونا، اور اسی طرح مکسر کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا۔ تو جیسا کہ معنی سے ہی واضح ہے کہ یہ وہ جمع ہے جس میں مفرد کی شکل بدل جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ مفرد کی شکل ٹوٹ جاتی ہے، جیسے عالم کی جمع ہے علماء، اور قلم کی جمع ہے اقلام، اور اسی طرح کتاب کی جمع ہے کتب۔ یعنی اس قسم کی جمع میں مفرد کی شکل ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے اسے جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اب اس شکل کا بدلنا یا ٹوٹنا کبھی اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے علماء اور اقلام، اور کبھی حروف کی کمی کی وجہ سے، جیسے کتب۔ جمع تکسیر کی مزید مثالوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے پرانی الفاظ کے 85% حصے کی سیریز کے سبق نمبر 1 اور 2 کو لازمی دیکھیے، لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اور جمع کی دوسری قسم ہے جمع تصحیح، اور یہ وہ جمع ہے جس میں مفرد کی شکل برقرار رہتی ہے، یعنی اس کے حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم ہے جمع مذکر سالم، یعنی ایسی جمع جو مذکر کے لیے ہو، جیسے مسلم کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین، اور اسی طرح فاضل کی جمع ہے فاضلون یا فاضلین۔ اس قسم کی جمع بنانے کے لیے مفرد کے آخر میں واو اور نون یا پھر یا اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم، یعنی ایسی جمع جو مؤنث کے لیے ہو، جیسے مسلمات، اور اسی طرح فاضلات۔ اور اس قسم کی جمع بنانے کے لیے مفرد کے آخر پر الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع پر، اور وہ ہے الکلام۔ ہم یہ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ تمام الفاظ 3 ہی اقسام پر مشتمل ہیں، اور وہ ہے اسم، فعل اور حرف۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ مطلوبہ مفہوم ایک لفظ سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ مفہوم حاصل کرنے کے لیے کم از کم 2 یا زیادہ الفاظ ضروری ہوتے ہیں، تاکہ ہم جو کچھ بولیں وہ ایک مکمل اور قابل اعتبار فائدہ یعنی مفہوم پیش کرے۔ بس وہ جملہ جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو اور مطلوبہ مفہوم ادا کرے، اسے کلام کہا جاتا ہے، جیسے العلم نافع، علم فائدہ مند ہے، اور اسی طرح والجہل ضار، اور جہالت نقصان دہ ہے۔ کلام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ تینوں اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف سے مل کر بنے، بلکہ کلام کبھی صرف 2 اسموں کے ملنے سے بن جاتا ہے، جیسے علی مقبل، یعنی علی آ رہا ہے، یا پھر فعل اور اسم کے ملنے سے بھی بن سکتا ہے، جیسے فاض نہر، یعنی نہر بہہ گئی۔ اب یہ جان لیں کہ اگر جملے کا آغاز فعل سے ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، جیسے حضر المعلم، یعنی استاد آیا، اور اسی طرح اگر جملے کا آغاز اسم سے ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، جیسے الاستاذ واقف، یعنی استاد صاحب کھڑے ہیں، الطالب
वाकिफुन यानी तालिब इल्म खड़ा है। तो आज हमने सीखा कि जमा की दो अकसाम है, जमा तकसीर और जमा तसहीह। और फिर जमा तसहीह की भी दो किस्में हैं, जमा मुदक्कर सालिम और जमा मुअन्नथ सालिम। और इसी तरह हमने सीखा कि ऐसा जुमला जो काबिल एतबार फ़ायदा और मफहूम दे उसे कलाम कहा जाता है। और इसकी दो किस्में हैं, जुमला फ़िअलिया और जुमला इस्मिया। देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले सबक में।